جو سبب ہوتا ہے بیماری کا، اسے ڈی ٹاکسیکیشن. دیکھیں وہ کیسے ہو؟ وہ یہ جو ہے نا ڈی ٹاکسیکیشن جو ہے بہت ضروری ہے. صحیح. کیونکہ ہم اس دنیا میں رہتے ہیں، کتنا بھی بچیں پھر بھی ٹاکسن، یہ جو زہر کہیے اس کو، یہ چلا جاتا ہے. کیسے؟ گاڑی کا دھواں ہے، اب اس سے آپ کیا کریں گے؟ جو غریب ملکوں میں یہ تو چلا جاتا ہے نا. اور آج کل جو آرٹیفیشل رنگ، مختلف قسم کے کیمیکل جو رنگ لوگ لگاتے ہیں، ہاں جی، اور ریڈیشن سے آپ کیسے بچیں گے؟ ہاں جی. اب یہ موبائل، یہ وہ سب چیزیں، تو ایسی چیزیں بہت ساری ہیں. کبھی بھی آپ کھانے میں کھا لیا، اس میں پرزرویٹو چلا گیا، کیمیکل چلا گیا، اب کیا کریں؟ کوئی انسان اس سے بچا ہوا نہیں ہے. کچھ نہ کچھ یہ چیزیں چلی جاتی ہیں جو ڈسٹرب کرتے ہیں کس کو؟ ہمارے سیل کو، اس کی ہیلتھ کو، تو ایب نارمل گروتھ ہو جاتی ہے. اس لیے لازمی ہے کہ ڈی ٹاکسیکیشن. ڈی ٹاکسیکیشن میں جو سب سے پاورفل چیز ہے، پہلے ہم بیان بھی کر چکے ہیں، وہ سنائے مکی پتے ہیں. سنائے مکی زبردست چیز ہے. وہ ہر مومن کو اگر بیماریوں سے بچنا ہے، بالکل بدن صاف، 3 دن میں 1 مرتبہ وہ ڈوز لینا چاہیے. اچھا، اس کا طریقہ کار بھی اگر بیان کرتے ہیں بہت اچھا ہوگا. یہ پتے ہوتے ہیں، یہاں ہم نے معلوم کیا انگلینڈ میں بہت مہنگے، وہ چند گرام وہ پہنچتا نا کہ 5-6 پاؤنڈ کے تھے. آن لائن بھی ہیں وہ. ہاں، پاکستان میں انڈیا میں بہت زیادہ مل رہے ہیں، تو وہاں سے منگوا لیے جائیں. یہاں تو بہت مہنگے ہیں اور ہیں ہیلتھ فوڈ شاپ میں. سنا، انگلش میں بھی سنا ہی کریں، سنا لیوز ملتے. تو ایک بڑا چمچہ لے کر آپ اس کو پانی میں 20 منٹ ابالیں، اور گلاب کے پھول بھی 2-3 ڈال دیں اور فائدہ زیادہ. 400 کے ایڈلٹس کے لیے، ایڈلٹس کے، بچوں کے لیے کم ڈوز کم، ہاف ہو جائے گا، ہاف ہو جائے گا. تو اس کے بعد سونے سے پہلے، ٹھیک ہے نا. یہ اتنی پاورفل چیز ہے کہ ایک بیماری نہیں، ساری بیماریاں بدن سے نکال. اگر 3 دن میں آپ نے یہ ڈوز لے لیا، انشاءاللہ کولیسٹرول نہیں ہوگا. اچھا، اس کو رات کو پی کے آپ سو گئے، کیونکہ پورا پھر پیٹ صاف کرے گا. اب فرض کہ اس کو ڈوز کو کم زیادہ کر سکتے ہیں. مثلا آپ کہتے ہیں نہیں ہلکا ہو تو ڈوز کم اس کو ابالیں. کم اس کا افیکٹ کب تک رہے گا اٹھنے کے بعد؟ ہاں، اٹھنے کے بعد سمجھیے کہ افیکٹ ابھی ہر انسان کا ڈائجسٹو سسٹم الگ ہوتا ہے. جس کا زیادہ پاورفل نہیں ہے تو اس پہ الگ افیکٹ کرے گا، وہ آپ ٹیسٹ کریں. تو ڈوز اس میں کوئی مسئلہ نہیں، کم کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. زیادہ 3 دن میں ایک مطلب ضرور. تو یہ سارے ٹاکسن جو ہے نا، یہ بدن میں جو زہر کیمیکلز جو جاتے ہیں، یہ سب نکل جائیں گے. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد جو دوسری چیز بہت اہم ہے، لیکن ایک حدیث ہمارے یہاں عام ہے اور دوسری حدیث عام نہیں ہے، وہ ہے گارلک. گارلک کے لیے ہے کہ گارلک کھا کے نا مسجد میں مت آئے. تو لوگوں نے گارلک کھانا ہی چھوڑ دیا. ہاں جی. حالانکہ گارلک، ہاں جی، لہسن جو ہے روایات میں اس کی تعریف ہے، اور بہت ساری طب اہل بیت کی دواؤں میں اس کا استعمال ہے، اور بہت اچھا. اس کا یہ بھی لوگوں کو نہیں معلوم، لہسن شہد کی طرح ہے، جتنا پرانا ہو اس کا فائدہ بڑھ جاتا ہے. ہاں جی. اگر میں 6 مہینہ پرانی ہے، اچھا الٹا ہے، باقی جتنے ہربس ہیں، جتنے لیوز ہیں، 1 سال اگر پرانا تو اس کا فائدہ کم ہو جاتا ہے. کوشش کریں کہ جو بھی ہرب لیں جا کے 1 سال سے زیادہ پرانا نہ ہو. یا جڑی بوٹیاں بعض 2 سال تک چلتی ہیں، مگر پتے جو ہیں 1 سال کے بعد ان کی پاور بہت کم ہو جاتی ہے. تو اصل اب کیا ہے کہ وہ ہمارے یہاں پساریوں کیا تو 5 سال 6 سال کے پڑے ہوئے ہیں. تو اب کیا کریں؟ تو ہم یہ کہتے ہیں بھئی ہمیں 5 سال پرانے دو. پہلے جا کے ان سے پوچھتے ہیں 5 سال پرانے آپ کے پاس ہیں؟ تو کہتا ہاں ہیں. تو ہم سمجھتے ہیں یہ پرانے ہیں. پہلے یوں الٹا ان سے پوچھتے ہیں، ورنہ وہ کہیں گے کہ بالکل فریش ہے، تو پھر فائدہ ہی نہیں ہوگا. تو یہ تو اس کا یہ طریقہ ہے، یا خود آپ خرید لیں جو. تو اس میں فریش ہونا ضروری ہے. مگر لہسن الٹا ہے. لہسن جو ہے آپ ایپل کے سرکے میں رکھ لیں، 1 سال کے بعد اس کا فائدہ کئی گنا بڑھ جائے گا. ٹھیک ہے. 2 سال کے بعد بھی ایپل کا جو سرکہ ہے اس میں ایپل کے سرکے میں ڈال دیں، ایسے پورا ڈال دیں، ڈال دیں. جتنا پرانا 2 سال کا اور فائدہ اس کا زیادہ ہوگا. جتنا پرانا ہو لہسن روایت میں اس کا فائدہ بڑھ جاتا ہے. اس کو خاص طریقے سے اب بھی استعمال ہوتا ہے، دفن کیا جاتا ہے زمین کے اندر.
تو جتنا پرانا ہوگا اتنی زیادہ بیماریوں کو یہ کور کرتا ہے. مثلا اگر 1 مہینے کا ہے تو 2 بیماریوں کو، 6 مہینے کا تو 4، تو بڑھتا تقریباً 30 بیماریوں کا یہ. البتہ یہ اکیلا نہیں، اس میں اور بھی انگریڈینٹ ہے، لیکن مین انگریڈینٹ گارلک ہے. تو اب گارلک جو ہے وہ ہم لوگ ایسے نہیں استعمال کرتے کہ منہ میں بدبو آتی ہے. وہ بدبو تو منہ کو صاف کیا جا سکتا ہے، پھر الائچی بھی کھا سکتے ہیں، اس کے فوائد سے کوئی انکار. اب تو آپ دیکھیں یورپ میں کتنا گارلک ٹیبلیٹس کتنا عام ہوا ہے. یہ ہارٹ کے لیے بھی اچھا ہے، یہ کینسر کے لیے بھی زبردست چیز ہے. تو اس کا استعمال زیادہ ہو. اور الحمدللہ ہمارے پاکستان انڈیا میں تو چٹنی بنتی ہے، اس میں اس کا زیادہ استعمال ہوتا ہے. اور بہترین یہ چٹنی جو بنا سکتے ہیں، ایک ایسی چٹنی جس سے کینسر سے بھی آپ بچیں گے. ایک ایسی چٹنی بنانے کی یہ کلچر ہوتا ہے نا، کلچر فوڈ میں کلچر میں آتا ہے، تو کئی بیماریاں نکل جائیں گی. ٹھیک ہے نا، اب روٹین میں آ جائے گا. تلنا ہمارا کلچر بن چکا ہے. ہمارے ہانڈی پکتی نہیں جب تک کہ وہ بھونے نہیں پہلے پیاز کو بھونتے ہیں، اس کو بھونتے ہیں، اس کو بھی تباہ کر دیتے ہیں نا. یہ ہمارا کلچر ہو چکا ہے. جو بس اس زمانے کے بیچارے اس میں اسمیل ہوتی ہے، اس کو بغیر بھونے کیسے کھائیں گے. ہاں وہی بتا رہا ہوں کہ اگر ایک چٹنی بنائی جائے، کیونکہ دوسری چیز جو پاورفل ہے وہ ہے جنجر. پہلے بھی اس کے فضائل بتائے تھے. یہ احادیث میں اس کا بہت فوائد. ایک روایت ایک عالم دین سے سنی تھی، ہم نے خود نہیں دیکھی. عالم دین نے روایت بیان کی کہ 90 بیماریوں کا علاج جنجر، اور آج واقعا اس کے فوائد ہیں. تقریباً اہل بیت کی جو دوائیں ہیں ان میں اکثر اس کا استعمال ہے. صحیح، ٹھیک ہے. جنجر کے فوائد سے کوئی انکار نہیں کر سکتا. اب جنجر بھی ملا دیں، گارلک بھی ملا دیں، ٹھیک ہے نا. یہ اینٹی کینسر بھی ہیں. اب تو یہاں اس کا مکس پیسٹ آتا ہے، پیسٹ بھی آتا ہے. فریش بنائیں تو اور بہتر ہے، خود بنائیں تازہ تو، اور پھر آرگینک بنائیں. اب جنجر چین سے آ رہا ہے، اس میں تو پتہ نہیں کیا ہے، وہ والا نہیں، آرگینک ہونا خود ہی اس کو اگر پیس دیں. ہاں آرگینک جنجر بنائیں. اور یہ 2 چیزیں ہوں گی. ٹھیک ہے. اور تیسری چیز جو اس میں ملا دیں تو دل کی بیماری بھی نہیں ہوگی، اور وہ بھی اینٹی کینسر ہے. وہ کیا ہے؟ وہ ہے پومیگرینٹ کا پیسٹ، انار کا پیسٹ. انار دیکھیے، انار مستحب ہے. اگر ہمارے مومنین انار ایک ابھی ہمارا انشاءاللہ ٹاپک آئے گا، ہارٹ کی بیماری بھی، کینسر چل رہا ہے، یہ اینٹی کینسر بھی ہے. ہاں، اور ہارٹ کے لیے بھی کبھی بلاک نہیں ہوگی. ہارٹ میں جو بلاک کا پرابلم ہوتا ہے، پھر آپریشن اور یہ مصیبتیں کبھی نہیں. اگر ایک جائے گی نہیں، کبھی نہیں. اگر ایک انار شب جمعہ اور جمعے کو، مفاتی میں لکھا ہوا عمل نہیں کرتے ہم، احادیث میں اس کی بہت تاکید ہے. اچھا، وہ بھی ٹاپک جو گزشتہ درس گزر چکا، ہم اس میں بھول گئے. وسوسے جن کو آتے ہیں نا، ٹیمپٹیشن، اس کو بھی ختم کرتا ہے. یعنی انار کا یہ فائدہ ہے کہ وسوسے بھی ختم ہو جاتے ہیں. جو مریض ہے نا، جو ٹیمپٹیشن میں رہتے، وہ بھی سودائی مزاج والے، انار ان کے لیے اس کے مزاج کو ریورس کرتا ہے، بیلنس رکھتا ہے. ہاں بالکل، انار جو ہے سارے مزاجوں کو بیلنس میں لے آتا ہے، چاروں کو. تو اب گارلک ہو گیا، جنجر ہو گیا. اچھا، اس کا پیسٹ، اب پیسٹ آپ خود بھی بنا سکتے ہیں، مگر ایران میں ملتا ہے. جس موسم میں انار نہیں ہے، پیسٹ بنا کے تو پیسٹ بنا لیں، یا کھجور بھی ریکمنڈ کریں گے. کھجور بھی مزاجوں کو بہتر، پکی بھی بہت ہو. کھجور مزاجوں کو بیلنس، چاروں مزاجوں کو، کیونکہ وہ 5 چیزیں ایسی ہیں جو سال بھر اویلیبل ہوں. یہ ہے نا کہ جیسے ٹماٹر کا لوگ سستے ہوتے ہیں، پیسٹ بنا لیتے ہیں نا اس کو ابال کے، اسی طرح سے انار کو، مگر انار کو جو اس کا دانہ ہے اس کے ساتھ پورا دانے کو نہ نکالیں. ٹھیک ہے نا، دانے کو پیس کے آپ اس کو بنا کے پیسٹ رکھ لیں. اور پیسٹ جو ہے وہ خراب نہیں ہوگا انشاءاللہ. اگر اس میں تھوڑا سا نمک ڈال دیں تو خود پریزرویٹو نیچرل نمک، یا ہنی ڈال دیں، نیچرل ہے ہنی بھی، تو مزیدار ہو جائے گا. تو اب پیسٹ اس میں ڈال دیں. ٹھیک ہے نا. اب انار بھی اینٹی کینسر بھی ہے. ہاں جی، آرٹریز وینس کو بھی صاف کرتا ہے. وہی کام گارلک کر رہا ہے. ہاں، اور وہی کام جنجر کر رہا ہے. اور تیسرا آپ ایپل ونیگر ڈال دیں. ایپل ونیگر، ٹھیک ہے. کتنی چیزیں ہو گئی؟ 4 چیزیں ہو گئی نا. ایپل ونیگر بھی ہے، اور پلس اس میں اخروٹ ڈال دیں. وہ ٹیسٹ ڈیولپ کر دے گا. آپ ایک مرتبہ بنا، اب ہم بناتے ہیں، اب اس کو بھوننا ہے نہ چٹنی کہہ رہا ہوں، چٹنی. اب ہم جس کو کھلاتے ہیں وہ حیران ہو، مولانا یہ تو بڑا فارمولا بتائے کیا ہے. اچھا، یہ فارمولا ایک تو ٹیسٹی بہت بن جائے گی، جو اخروٹ اس کو ٹیسٹ دے گا، اخروٹ کو. اور ہاں، تل بھی ڈال دیں تھوڑے سے، کیونکہ تل میں جو ایک چیز ہے پلانٹ اسٹیرول،
پلانٹ اسٹیرول یہ جو ہے کولیسٹرول کو کم کرتا ہے. اب دیکھیں یہاں یوگرٹ مل رہا ہے کہ کولیسٹرول کم کرتا ہے, یا دودھ میں اس میں کیا ڈالتے ہیں؟ پلانٹ اسٹیرول. پلانٹ اسٹیرول کس سے نکالتے ہیں؟ تل سے نکالتے ہیں. ٹھیک ہے, تل ڈال دیں, ٹھیک ہے نا. تو آپ تل ڈال دیں گے, اور تل میں جو ہے اومیگا 3 بھی ہے, تل میں اور بھی فائدے ہیں, اومیگا 3 کا بھی فائدہ ہے, تو وہ حافظہ بھی بڑھے گا. تو آپ یہ آپ 2-3 ٹائم پہ یہ کھائیں. چٹنی تو ویسے بھی ہمارے یہاں ویک کے اندر اگر 1-2 بار ہو جائے, روزانہ ہونا چاہیے. چٹنی میں تو کوئی حرج نہیں ہے نا. افریقہ میں تو ہم جاتے ہیں تو مومن 3-4 قسم کی چٹنی کھلاتے ہیں. تو یہ بیسٹ ہیلدی چٹنی ہے, بلکہ اس کو بنا کے ایکسپورٹ بھی کیا جائے, مومن میں عام بھی کیا جائے. یہ احادیث کی چشمہ, یہ احادیث کا فارمولہ ہے نا. یہ سارے یعنی جنجر بھی احادیث میں فائدے مند ہے, گارلک بھی فائدے مند ہے, پومیگرینٹ بھی, اور دیکھیں سرکہ کہنا ٹیبل پہ ہونا چاہیے. اب جہاں بھی ہم گئے لوگ ہارٹ کے مریض, میں نے کہا آپ کے گھر میں سرکہ کیوں نہیں ہے ایپل کا؟ رسول پاک کی حدیث ہے کہ ہر مومن کے ٹیبل پہ 2 چیزیں ہونا مستحب ہے, ایپل کا سرکہ اور ہنی. کلچر نہیں ہے ہمارا. اب دیکھو لوگ عربوں میں ہے کلچر, کھجور بھی رکھتے ہیں, شہد بھی رکھتے ہیں, سرکہ بھی رکھتے ہیں. یہ ضروری ہے نا, صبح کو شہد دینا ہے, دوپہر میں یا ناشتے میں بھی آپ گلاس میں 1 ایپل ونیگر ڈال دیں تو آپ کے کتنے پرابلم ختم ہو جاتے ہیں. یہ سب چیزیں اینٹی کینسر ہیں. اچھا, اس میں اگر اور بھی مزید ایک چیز اضافہ کر سکتے ہیں تو آپ لیمبو بھی ڈال دیں, لیمبو اینٹی کینسر ہے, ٹھیک ہے نا. تو اب آپ دیکھیں اتنی چیزیں آ گئیں اینٹی کینسر, اور خود برین کو طاقت بھی دیتا ہے. جو آپ اس میں ڈالیں گے, والنٹ ڈالیں گے, اخروٹ ڈالیں گے. تو یہ ڈائٹ جب ہم چینج کریں گے بجائے کیمیکل کی طرف جائیں تو بیمار بھی ٹھیک ہو سکتا ہے. جیسے پچھلے درس میں بتایا تھا نا کہ صرف بروکلی اور 3 چیزیں یہاں یورپ میں, انگلینڈ میں تجربہ کیا نا, بروکلی, پھلی اور اسپراؤٹ, 3 چیزیں دی, کینسر کا مریض 6 مہینے میں ٹھیک ہو. بالکل یہی جو میں ابھی چٹنی بتا رہا ہوں اس کو بھی کنٹینیو کریں, یہ سب اس میں اینٹی کینسر مادے ہیں. تو بالکل وہ جناب بیچارے لوگوں کو برین واش کیا جاتا ہے, لوگ پیسے کے چکر میں جب کیمو تھراپی ہو رہی ہے اس کے بال کے, اتنا اذیتناک بندہ کو ختم کر. پہلے یہ دے کر اس کو دیکھیں کہ ایک اہم مسئلہ جو ہم فیئر میں بحث کرنا تھا, چیز رہ گئی. دیکھیں کینسر نہیں مارتا, کینسر کا خوف انسان کو مار دیتا. ڈاکٹر نے کہا آپ کو کینسر ہے تو وہیں سے اسٹریس ہارمون شروع. انسان سوچتا ہے میں جا رہا ہوں بس. تو کینسر سے نہیں مرتے لوگ, کینسر کے خوف سے مرتے ہیں. جہاں خوف آ گیا تو اسٹریس شروع ہو گیا, اسٹریس ہارمون شروع ہو گئے, پورا ہارمون سے یہ جو اسٹریس جا کے تباہ کر دیتے ہیں. یہ سلو پائزن ہے, کینسر نہیں مارتا ہے, یہ بندے کو کینسر کا خوف مار دیتا ہے. تو کینسر کچھ بھی نہیں ہے, اننیسری گروتھ ہے. یہ جو نیچرل چیزیں ہیں اس سے آرام سے یہ ختم ہو سکتے ہیں, ٹھیک ہو سکتے ہیں. اب بہت پوری ایک تقریباً وہ جو ہم سیمینار میں نا لسٹ بتاتے ہیں کہ 20 چیزیں ہیں, 20 پریکاشن ہے, اور 20 اس کے نیچرل, جیسے ابھی یہ 4-5 ہم نے بتایا نیچرل علاج ہے, اور اس کے بعد اہل بیت کی دوائیں. اور اہل بیت کی دواؤں میں میرے خیال میں آج 2 اور بھی ہم بتا دیں, پہلے بھی بتایا تھا. تو پروپولس اور رائل جیلی, یہ کئی یونیورسٹیوں میں تجربہ ہو چکا ہے. پروپولس 100% کینسر کے سیل کو, ہمارے ایک دوست ہیں پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہیں آسٹریلیا میں, انہوں نے کہا میں نے خود سیل ڈیولپ کی ہے لیبارٹری میں, اور پروپولس کا لیکوڈ بنایا, میں نے اس پہ ڈال دیا, رات کو چلا گیا, رات کو میں سو گیا, صبح آیا تو سارے کینسر کے سیل مر چکے تھے. اتنا پاورفل ہے پروپولس جو ہنی پروڈکٹ ہے, ٹھیک ہے نا. اور یہ پاکستان انڈیا میں نہیں ملتا ہے, یہ آپ کو یورپ ہی میں ملے گا, امریکہ میں ملے گا. اور آسٹریلیا والوں نے ایک اور اچھی چیز کی ہے, وہ ہم نے ایک مریض کو دیا, اس کو بھی کینسر تھا. ہمارے ایک دوست ڈاکٹر آئے ہوئے تھے ایران میں, ڈاکٹر موسیٰ صاحب, انہوں نے کہا اس کا علاج آپریشن ہے. میں نے کہا آپریشن رہنے دیں, پہلے یہ ہمارا نسخہ. تو ہمارے پاس وہاں سے ہم لے آتے ہیں. آسٹریلیا سے جو پروپولس ہے وہ بہت پاورفل ہے, وہ یورپ میں بھی نہیں, امریکہ. انہوں نے ایک اور فارمولہ ایجاد کیا, اس میں کیا ہے, اس میں گارلک بھی ڈالا ہے اور اس میں اولیو آئل کے پتے بھی ڈالے. تو اولیو کی اللہ نے قسم کھائی ہے نا, ہاں جی, زیتون و تین و زیتون, یہ آسٹریلین کمپنی ہے, انہوں نے یہ کام کیا ہے. شاید اس کا نام کمپنی کا لائف اس طرح سے. وہ ہمارے پاس ایک ڈبیا تھی, وہ بچی تھی بیچاری 11-12 سال کی. ایک بار تو آپریشن ہوا تھا, پھر وہ این-ٹی اسپیشلسٹ تھے ڈاکٹر موسیٰ, نیو جرسی میں ہمارے دوست ہیں. انہوں نے کہا آپریشن ہوگا. میں نے کہا ڈاکٹر صاحب بھی پہلے یہ دیکھتے ہیں. وہ جناب انہوں نے کھایا, بالکل بچی ٹھیک ہو گئی. آپریشن ضرورت ہے, وہ اتنا بڑا جو انسری گروتھ تھا ختم ہو گیا, کیونکہ ڈاکٹرز میں سکڑتا گیا, ہاں ختم ہو گیا. پھر ہم نے ایک اور ڈبیا منگا کے دی انہیں.
تو وہ اس میں یہ ہے کہ جیلیٹن پھر کیمیکل ہوتا ہے وہ پھینک دیتے ہیں ہم نکال کے, جیلیٹن کے اندر ہوتے ہیں وہ, اس میں وہ بھی ہوتا ہے شاید پاکیزگی کی بات بھی ہوتی ہے, شاید نجس بھی احتمال یہ, وہ نکال کے اس کا پاؤڈر ہوتا ہے وہ شہد میں ملا کے دیتے ہیں. تو بہترین پاورفل چیز ہے. اور ایک یونیورسٹی نہیں 10واں یونیورسٹی میں یہ ریسرچ ہوئی ہے کہ کینسر کا نیچرل پاورفل علاج جو ہے پروپولس ہے, پلس رائل جیلی بھی دے دیں, رائل جیلی بھی وہی کام کرتی ہے. یہ دونوں چیزیں یہاں اویلیبل ہے, پاکستان انڈیا اینڈ تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں اویلیبل نہیں.